سورۃ الحج کی آیت نمبر 34۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کی جگہ بنائی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کرے، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس نعمت پر کہ اللہ پاک نے ان کو عطا کیے پالتو مویشی، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس اس کا نتیجہ یہ کہ تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی اطاعت کرو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور آپ خوشخبری سنا دیجیے عاجزی اختیار کرنے والوں کو، الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے اس پر جو ان کو پہنچے، والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسجد حرام اور بالخصوص بیت اللہ زادہ اللہ شرفا و تکریما کی عزت اور احترام کا تذکرہ کیا، اور اسی ضمن میں بیت اللہ کے قریب حرم پاک کے اندر جا کے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کو اپنی پہچان، دین کی پہچان اور علامت بتلایا۔ اس ضمن میں اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ بہت سارے مشرکین عرب، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے مشرک اپنے اپنے آستانوں پر اور اپنے بتوں پر اور اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ نشانات پر جانوروں کو لے جا کر ذبح کرتے تھے۔ اب ایک مسلمان جانور کو لے کر جائے اور حرم میں جا کے بیت اللہ کے قریب ذبح کرے، اور ایک کافر اور مشرک کسی آستانے پہ، کسی چوکٹ پہ، کسی مندر پہ، کسی گھاٹ پہ لے کے جائے اور وہاں جا کر بت کے نام پر ذبح کرے، تو بظاہر دیکھنے میں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں لگ رہا۔ اللہ پاک نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں لے جا کر جانور کا ذبح کرنا یہ اس بیت اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، وہاں کسی آستانے یا نشان کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے ہے، اور وہاں لے جانا صرف اس لیے کہ وہ عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی،
اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ جناب ایک پتھر کے بنائے ہوئے مجسمے کو تو سجدہ کرنا گناہ ہے، اور ایک اینٹوں اور پتھروں کے بنائے ہوئے بیت اللہ کو سجدہ کرنا یہ کیسے ثواب ہو گیا، تو اس کمبخت کو یہی بات سمجھائی جائے گی کہ وہاں تم سجدہ کر رہے ہو پتھر کی اس مورتی کو، مجسمے کو، اور یہاں ہم سجدہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کو۔ تمہارا سجدہ اس کی خوشنودی کے لیے، ہمارا سجدہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے۔ رخ اس کی طرف اس لیے ہے کہ یہ تجلیات کا مرکز ہے، اس لیے اس کی طرف صرف رخ ہے۔ اور یہی بات بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے وہاں لکھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا کہ وہ در حقیقت سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، سجدہ اللہ رب العالمین ہی کو تھا۔ آدم علیہ السلام اس وقت مرکز تجلیات تھے، اس لیے کہا گیا کہ رخ ان کی طرف کر کے اللہ رب العالمین کو سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کوئی پہلی بات نہیں، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے منسک بنایا۔ منسک عبادت کو بھی کہا جاتا ہے، ہر عبادت کو، نماز ہو، سجدہ ہو، وہ روزے کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی عبادت کی شکل میں ہو، اس کو منسک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح منسک خاص حج کے افعال کو بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ حج کے اعمال کو مناسک فرمایا، مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، وہاں آپ نے لفظ مناسک کا ارشاد فرمایا۔ اسی طرح قربانی کے عمل کو بھی منسک کہا جاتا ہے، قربانی کو منسک عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ بنایا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے حج کا ایک مخصوص طریقہ بنایا، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنے کا ایک مخصوص طریقہ اور مخصوص جگہ بنائی۔ لیکن یہاں زیادہ تر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قربانی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی قربانی کا ذکر ہے اور آگے بھی جانوروں کی نعمت کا ہی ذکر ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنے کا طریقہ بنایا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے نام کو یاد کرے۔ اللہ کے نام کو یاد کرنے کا مطلب یہاں دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ جانور ذبح صرف اللہ کے نام پہ کیا جائے، اللہ کے غیر کے نام پہ اس کو ہرگز نامزد نہ کیا جائے۔ جب ہم کوئی بھی جانور ذبح کریں، قربانی کی شکل میں ہو، صدقے کی شکل میں ہو، عقیقے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، تو ہماری نیت محض یہ ہو کہ ہم اس سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کے نام پہ جانور کو ذبح کیا جائے۔ اگر کوئی انسان جنات کی خوشنودی کے لیے یا کسی دنیا یا دین کے بڑے کی خوشنودی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے، تو یہ وہی ہے جس کو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو جانور غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا جائے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، یہ وہ محرمات کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح بعض علماء فرماتے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ کا معنی یہ ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو پھر اس پہ اللہ کا نام پڑھو، جیسا کہ ذبح کے وقت سنت ہے
بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان جانور کو ذبح کر رہے اور وہ اللہ کا نام لینا بھول گیا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود جانور حلال ہوگا، کیونکہ یہ مسلمان ہے اور مسلمان کے دل دماغ پہ زبان پہ ہر وقت اللہ کا نام۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا نام صراحتاً واضح طور پر لے، زبان سے پڑھے بسم اللہ یا بسم اللہ اللہ اکبر، تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت جانور کو قربان کر رہا ہے، اگر مسلمان جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لے رہا، یہ نہیں کہ بھول گیا ہے، جان بوجھ کے کہتے میں نے نہیں لینا اللہ کا نام، تو یہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان ہو کر جب وہ انکار کر رہا ہے اور ضد کر رہا ہے اور جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لے رہا، تو مطلب یہ کہ اس کے دل کے اندر کچھ اور ہے، لہذا وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو ایک معنی یہ کہ جانور کی نامزدگی اللہ کے لیے ہو، اور ایک معنی یہ کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ اللہ کا نام لینا کیوں ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بطور نعمت کے شکرانے کے، اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ پاک نے ہمیں چوپائے اور مویشی اور پالتو جانور یہ نعمت کے طور پہ عطا فرمائے۔ یہ جانور ہمارے پاس نہ ہوتے، ہم سے مانوس نہ ہوتے، ہم ان کو پالتے نہ، یہ ہمیں نہ ملتے، تو ہم اللہ کے نام پہ کس چیز کی قربانی کرتے، کیسے اللہ کو راضی کرتے؟ تو اللہ نے یہ ایک بہت بڑی نعمت کی ہے، لہذا اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کو یاد کیا جائے۔ اب اس ساری حقیقت سے ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ الہکم الہ واحد، اس لیے فرمایا یہ نتیجہ یہ ہے، فا کے ساتھ فرمایا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جانور کسی اور کے نام پہ ذبح نہیں ہوگا، کسی اور کا نام لے کے قربان نہیں ہوگا، تو معلوم ہوا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی اللہ۔ اسی لیے جانور اسی کے نام پہ نامزد ہو رہے اور اسی کے نام پہ قربان ہو رہے، لہذا جب ہے ہی وہ اکیلا تو فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے سامنے سر جھکا دو اور اسی کے سامنے اپنی گردن کو نیچے کر دو۔ اسلام کا معنی کسی کے سامنے گردن جھکا دے۔ ہماری گردنیں جھکی ہیں تو صرف اور صرف کس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین۔ اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں ہمارے دل دماغ میں عقلی چیزیں نہیں آنی چاہیے کہ جناب ایسا کیوں ویسا کیوں، کیونکہ سر جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آ جائے ہم اس پہ من و عن عمل کے لیے تیار، اس کا نام اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹا ذبح کرو، تو اس میں کوئی کیل و کال نہیں کی کہ جی کیوں ذبح کریں، اس میں حکمت کیا ہے، یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، بس تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس پہ اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب ان دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، اس کا نام اسلام ہے۔ میرے بھائیو، آج لوگ عقلی چیزیں ڈھونڈتے ہیں کہ جناب یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے اور ایسا ویسا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا حکم آ گیا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا، میری عقل ختم، جو کہا گیا میں تو اس پہ عمل کروں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ایسے اخبات والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ اخبات، مخبت
اس زمین کو کہا جاتا ہے جو نشیبی زمین ہو، دبی ہوئی زمین ہو، اس لیے یہاں مخبت کا ترجمہ کیا گیا عاجزی والے، جو دبے رہتے ہیں، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، یہ ذہن میں رہے کہ اخبات، تواضع، عاجزی یہ اپنوں کے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایمان والوں کے سامنے نرم، بچھا ہوا اور متواضع اور عاجز، اور کافر کے سامنے اعزہ، غالب ہے، زبردست ہے، اور کافر کے سامنے اس کے سامنے اسی انداز سے بات کرنے والا۔ ہم عام طور پہ عاجزی اور تواضع کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جو ذرا زبردست ہو، طاقتور ہو، اس کے سامنے جھک جاؤ، جی یہ عاجزی ہے، اور جو کمزور ہو، جس کو دبایا جا سکتا ہو، اس کو خود دبا لو، یہ عاجزی نہیں۔ جہاں سامنے ظالم، متکبر اور خوفناک لوگ ہوں، وہاں پر تکبر کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں جب ہم عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو عمرے اور حج کے اندر ایک عمل ہوتا ہے طواف کے پہلے 3 چکروں میں، جس کو رمل کہا جاتا ہے۔ رمل کا معنی ہے اکڑ کے چلنا۔ اب یہ اکڑ کے چلنا کیوں؟ حالانکہ وہاں تو بیت اللہ میں پہنچے ہوئے طواف کر رہے ہیں، تو عاجزی کی جگہ ہے، لیکن یہاں اکڑ کے چلنا کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے تشریف لائے اور کافروں نے اجازت دی کہ آپ 3 دن تک ٹھہر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، آپ اور صحابہ طواف کر رہے تو کافر تماشا دیکھ رہے، پہاڑیوں پہ کھڑے، اور کہنے لگے لگتا یوں ہے کہ یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا۔ مدینہ منورہ کی آب و ہوا اور فضا کے متعلق مشہور تھا کہ جو اجنبی وہاں جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کی برکت سے اللہ نے اس کی آب و ہوا اور فضا ایسی بنا دی کہ کائنات میں اب کسی شہر کی ایسی صاف ستھری آب و ہوا اور فضا نہیں جیسی مدینہ منورہ کی۔ لیکن انہوں نے مشہور کے قول کے مطابق کہا کہ یثرب کے بخار نے ان کو بیمار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ تم اکڑ کے چلو اور اکڑ کے طواف کرو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں، ہم طاقتور، ہم اب بھی مضبوط ہیں۔ تو گویا دشمن کے مقابلے میں، غیر مسلم کے مقابلے میں اکڑ دکھانا یہ عین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حقیقت اس کی سمجھنی چاہیے، تواضع کہاں کرنی ہے اور تکبر کہاں کرنا ہے۔ ہمارا ماحول الٹ ہو گیا، اپنوں کے لیے ہم جو ہے وہ غالب بن جاتے ہیں، جابر اور ظالم بن جاتے ہیں، اور غیروں کے لیے ہم بڑے نرم بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، او حلقہ یاراں تو اب ریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ، اپنوں کے لیے ریشم کی طرح نرم ہونا چاہیے، اور جہاں حق و باطل کا معرکہ ہو وہاں انسان کو فولاد جیسا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، آپ اخبات کرنے والوں کو، عاجزی اور تواضع کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اور یہ عاجزی اور تواضع کرنے والے کون ہیں؟ یہ جن کے اندر 4 صفات پائی جائیں، یہ عاجزی کرنے والے۔ ایک ہے بندہ زبان سے کہتا ہے جی میں حقیر، فقیر، مسکین ہوں جناب، میری تو کوئی حیثیت نہیں، یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن جب اسی کو آپ خود کہہ دیں جی واقعی آپ کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر دیکھیں کیسے لال پیلا ہوتا ہے۔ اب پتہ چل جائے گا تواضع ہے کہ صرف تواضع کا دکھلاوا ہے، صرف تواضع کی بناوٹ ہے۔ کسی شخص نے اپنے آپ کو کہا جی میں تو حقیر، فقیر، مسکین، ناچیز بندہ ہوں، آپ بھی اس کو کہہ دیں کہ بھئی واقعی آپ حقیر، فقیر، مسکین اور ناچیز ہیں، تو اگر تو وہ بھڑکتا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر عاجزی نہیں ہے،
صرف عاجزی کا دکھلاوا۔ اور اگر وہ واقعی کہتا جی میں ہوں ہی ایسا، میرے اندر کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر واقعی وہ شخص اخبات والا ہے، عاجزی والا ہے۔ اب عاجزی کی 4 علامات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ پہلی علامت یہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل کانپ جاتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ کہ جب یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دل کے اندر خوف ہوتا ہے، دل کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ ایک مطلب یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کے حکم کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر ان کے دل اللہ کے لیے کانپ جاتے ہیں۔ یہ معاملات میں بھی آپ دیکھیں، پچھلے دنوں ایک شخص، ان کا کسی کے ساتھ معاملہ ہو گیا، معاملہ تھا صرف 3500 روپے کا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے دینے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ جی میں نے نہیں دینے۔ اب اس نے جس نے لینے تھے اس نے اتنا کہا کہ جی اگر آپ دے دیں یہاں دے دیں تو آپ کی مرضی، نہیں دیں گے تو وہاں قیامت کے دن میں آپ سے لوں۔ اب یہ بات سن کے وہ دوسرا اس قدر ڈرا کہ اس نے اسی وقت نکال کے دے دی۔ بھائی پتہ نہیں میں نے دینے ہیں تیرے یا نہیں دینے، لیکن رب کے سامنے پیشی کی بات نہ کرو، وہاں پیشی بہت مشکل، لہذا یہ اپنے پیسے لے لو، اس کی کیا حیثیت۔ اب یہ شخص ہے کہ جس کا دل اللہ کے سامنے ڈر گیا، بھائی میں نے دینے نہیں دینے یہ معاملہ بعد کا، لیکن رب کے سامنے لینے کی بات نہ کرو، یہ اپنے لے لو ہی۔ تو ایسے معاملات کے اندر انسان رب کا نام آئے تو ڈر جائے، بھائی میں اس سے بہت ڈرتا ہوں، میں اس سے خوف زدہ ہوں۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے جی اس معاملے میں قرآن اٹھاؤ، اب جس کے دل میں تو ڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ معاملہ بڑا سخت ہے، اس کو رہنے دو، کسی اور طریقے سے اس کو حل کر۔ اور جس کے دل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے ایک چھوڑو 20 اٹھوا لو، اس سے کیا ہو۔ تو یہ گویا اللہ کے نام کو اس نے بے وقت سمجھا۔ تو عاجزی کرنے والے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام آئے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ اور دوسری علامت والصابرین علی ما اصابہم، جو اس پہ حال آ جائے، مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف، اپنوں کی طرف سے غیروں کی طرف سے طعن و تشنیع، وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ کہ اس کے باوجود بھی وہ اپنے عقیدے، نظریے اور مشن کو نہیں چھوڑتا۔ جس بات کو اس نے حق سمجھ کے اپنا لیا، لوگ کچھ کا کچھ کہتے رہیں، وہ اپنے حق کے اوپر جمع ہوا۔ حضرات صحابہ اکرام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا لوگ، لیکن سب کچھ برداشت کر کے اپنا عقیدہ، نظریہ اور مشن ہرگز نہیں چھوڑا۔ یہ دوسری علامت ہے عاجزی کرنے والوں۔ اور تیسری علامت فرمایا والمقیم الصلاۃ، عاجزی کرنے والے وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے۔ میرے بھائیو، ایک شخص زبان سے کہتا رہتا ہے میں مسکین بندہ جی، میری کوئی حیثیت نہیں دی، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، تو سمجھ جائیں کہ یہ عاجزی کا محض دکھلاوا ہے، عاجزی نہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان ہمہ وقت نماز کا پابند رہے۔ اور چوتھی اور آخری علامت یہاں یہ ارشاد فرمائی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو وہ خرچ کرتے۔ مما رزقناہم، مال کی بات نہیں کی، جو ہم نے دیا۔ کسی کو مال ملا ہے وہ مال کو خرچ کرتا ہے، کسی کو علم ملا ہے وہ علم خرچ کرتا ہے، کسی کو اللہ نے حسن اخلاق کی دولت دی ہے وہ حسن اخلاق لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے، کسی کو کوئی بھی صفت اللہ پاک نے عطا کی ہے وہ اس کو لوگوں کے اندر بانٹتا ہے، خوشیاں بانٹتا ہے، احساس بانٹتا ہے، پیار و محبت تقسیم کرتا ہے۔ اللہ فرماتے جو ہم نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، یہ شخص ہے عاجزی اختیار کرنے والا۔ تو یہ 4 علامات جس میں پائی جائیں، یہ مخبت ہے، عاجزی کرنے والا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کو
جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دیں۔ اللہ مجھے آپ کو یہ صفات نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔